یوم آزادی کے حوالے سے ایک سبق آموز کہانی۔ میرا آئیڈیل۔ تحریر عاطر شاہین۔ جس طرح 14 اگست پر پاکستان کے تمام بچوں میں جوش و خروش پایا جاتا ہے، بالکل اسی طرح ریحان بھی بہت پرجوش تھا۔ وہ ہر سال کی طرح اس سال بھی اپنے گھر کو رنگ برنگی جھنڈیوں اور ایک بڑے پرچم سے سجانا چاہتا تھا۔ ریحان کا تعلق متمول گھرانے سے تھا۔ وہ 8ویں کلاس کا طالب علم تھا۔ وہ پڑھائی میں ذہین ہونے کی وجہ سے ہر سال کوئی نہ کوئی پوزیشن ضرور لیتا تھا۔ کلاس میں اس کے کئی لڑکوں سے دوستیاں تھیں۔ اسے انڈین فلموں اور گانے سننے کا بے حد شوق تھا، بلکہ یوں کہا جائے کہ وہ انڈین فلموں اور گانوں کا دلدادہ تھا تو بے جانہ ہوگا۔ اس کا پسندیدہ اداکار ایک انڈین ایکٹر تھا جس کی اس نے اپنے کمرے میں بڑی بڑی تصویریں لگائی ہوئی تھیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کے گھر والے بھی اسے منع نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ خود انڈین فلمیں اور گانوں کے دلدادہ تھے۔ جب بھی جیسے بھی وقت ملتا، وہ ٹی وی آن کر کے انڈین فلم یا گانوں والا چینل لگا لیتا تھا اور وہ خوب لطف اندوز ہوتے تھے۔ اس لیے ریحان کو بھلا کون روک سکتا تھا؟ جیسے ہی اگست کا مہینہ شروع ہوا اور مارکیٹ میں رنگ برنگی جھنڈیوں کے اسٹال لگ گئے، تو اس نے بھی جھنڈیوں کے پیکٹ خریدے اور گھر کو سجانے میں مصروف ہو گیا۔ وہ ہر سال 14 اگست والے دن سے پہلے ہی اپنے گھر کو رنگ برنگی جھنڈیوں سے سجا لیتا تھا۔ اس بار بھی اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ اس نے اپنے گھر کی ہر دیوار کو بے حد خوبصورتی سے سجایا، جبکہ چھت پر ایک بڑا جھنڈا لگا دیا۔ وہ 14 اگست والے دن اپنے گھر اپنے دوستوں کو پارٹی بھی دیا کرتا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے کلاس فیلوز کو 14 اگست کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی، جو انہوں نے قبول کر لی۔ انہی دوستوں میں اس کے ایک اور دوست کا بھی اضافہ ہوا تھا جس کا نام ہاشم تھا۔ ہاشم اس کا ہم عمر اور ذہین لڑکا تھا۔ وہ سنجیدہ اور کم گو لڑکا تھا۔ اس کا تعلق متوسطے طبقے سے تھا۔ اس کی نظر کی اینک لگی ہوئی تھی۔ بالآخر 14 اگست والا دن بھی آ گیا۔ ریحان نے اپنے دوستوں کو لنچ کے لیے دعوت دی ہوئی تھی، اس لیے اس کے سارے دوست اس کے گھر آ گئے تھے۔ انہوں نے جب ریحان کا گھر سجا ہوا دیکھا تو انہوں نے دل کھول کر داد دی، جس سے ریحان کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ پھر ریحان انہیں اپنے کمرے میں لے آیا تو اس کے دوست اس کے کمرے میں انڈین ایکٹر کی تصویریں دیکھ کر بے حد حیران بھی ہوئے اور خوش بھی، کیونکہ وہ بھی انڈین فلموں کے دلدادہ تھے۔ لیکن ہاشم ان سب سے مختلف اور الگ طبیعت کا مالک تھا۔ اس نے جب ریحان کے کمرے میں انڈین ایکٹر کی تصویریں دیکھیں تو اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے، لیکن اس نے ریحان سے کوئی بات نہ کی۔ کیسا لگا میرا کمرہ؟ ریحان نے داد طلب نظروں سے سب کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ارے واہ! تم نے تو اپنے کمرے کو بے حد خوبصورتی سے سجایا ہوا ہے، عمران نے تعریف بھرے لہجے میں کہا۔ شکریہ، ریحان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔
تم نے انڈین ایکٹر کی تصویریں کیوں لگائی ہوئی ہیں؟ ارشد نے پوچھا۔ یار، تم تو جانتے ہو کہ یہ ہیرو انڈین ایکٹر میرا آئیڈیل ایکٹر ہے اور مجھے بے حد پسند ہے۔ میں نے آج تک اس کی ساری فلمیں دیکھی ہوئی ہیں، ریحان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، واقعی یہ بہت زبردست ایکٹر ہے اور اس کی فائٹ تو دیکھنے والی ہوتی ہے۔ میں نے بھی اس کی کئی فلمیں دیکھی ہیں۔ آصف نے بھی انڈین ایکٹر کی تعریف کرتے ہوئے کہا، تو ریحان کے چہرے پر خوشی کے تاثرات ابھر آئے۔ کیا یہ ایکٹر تمہارا بھی آئیڈیل ہے؟ ریحان کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہاں، آصف نے جواب دیتے ہوئے کہا، تو اس کے لہجے میں بھی فخر جھلک رہا تھا۔ ارے ہاشم، تم کیوں خاموش بیٹھے ہو؟ اچانک عمران نے ہاشم سے مخاطب ہو کر کہا، جو خاموش بیٹھا ان سب کی باتیں سن رہا تھا۔ میں کیا کہوں؟ ہاشم نے کہا۔ کچھ بھی کہو، آصف نے کہا۔ تو ہاشم سوچ میں پڑ گیا، جیسے الفاظ ترتیب دے رہا ہو۔ یہ بتاؤ، تمہارا آئیڈیل ایکٹر کون ہے؟ ہاشم نے جب کوئی جواب نہ دیا تو ریحان نے پوچھا، میرا آئیڈیل؟ ہاشم نے ریحان کی بات دہرائی۔ ہاں، تمہارا آئیڈیل۔ ریحان نے سر ہلایا۔ میرا آئیڈیل کوئی ایکٹر نہیں ہے، ہاشم نے جواب دیا۔ تو سب بے اختیار چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا مطلب؟ تم فلمیں نہیں دیکھتے؟ ریحان نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، مجھے فلمیں دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے اور نہ ہی میرا کوئی ایکٹر میرا آئیڈیل ہے۔ میرا آئیڈیل کوئی اور ہے، ہاشم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ حیرت کی بات ہے، آج کل تو بہت سے لڑکوں کے آئیڈیل اپنے اپنے آئیڈیل ایکٹر ہیں جن کی وہ کاپی کرتے ہیں، ان کی طرف لائف سٹائل اپناتے ہیں، عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، تمہارا آئیڈیل کون ہے؟ ریحان نے جیسے ہاشم کو یاد دلانے والے انداز میں کہا۔ اس کے باقی دوست استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ میں بتاتا ہوں کہ میرا آئیڈیل کون ہے، لیکن میں تم سب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ہاشم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہاں پوچھو، سب ایک زبان بولے۔ کیا تم سب محب وطن ہو؟ ہاشم نے پوچھا۔ تو ریحان سمیت سب دوست حیران رہ گئے۔ کیا مطلب؟ کیا تم ہمارے محب وطن ہونے پر شک ہے؟ ریحان نے کہا۔ ہاں، اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ آج 14 اگست ہے، جس دن ہمارا پیارا ملک ہندوؤں کے تسلط سے آزاد ہوا، اور آج ہم اس کی سالگرہ منا رہے ہیں۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ ہم منا تو 14 اگست رہے ہیں، لیکن تعریف تو ہم انڈیا کی فلموں اور ان کے ایکٹروں کی کر رہے ہیں۔ اس سے تمہارے کردار اور محب وطن ہونے پر تضاد ہے۔ پھر تم بڑی ڈھٹائی سے کہہ رہے ہو
کہ انڈین ایکٹر تمہارا فیوریٹ ایکٹر ہے، آئیڈیل ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت دکھ ہوا ہے۔ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا۔ یہ نہیں کہ ہم یہاں ہندوؤں کی ثقافت اور ان کی تہذیب لائیں۔ آج ہر گھر میں انڈیا کی فلمیں اور گانے چل رہے ہیں، ان کے رسم و رواج اپنائے جا رہے ہیں۔ ہاشم کہتے کہتے چند لمحے رک کر سب کی طرف دیکھنے لگا۔ جو سب خاموش بیٹھے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کمرے میں گہرا سکوت طاری تھا، جیسے وہاں کوئی موجود ہی نہ ہو۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد ہاشم دوبارہ گویا ہوا۔ تم نے پوچھا کہ میرا آئیڈیل کون ہے، تو میں بتاتا ہوں۔ میرا آئیڈیل میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ تم سب دوغلے ہو۔ ایک طرف تم 14 اگست کی خوشیاں منا رہے ہو اور دوسری طرف تم نے اپنے کمرے کو انڈین ایکٹر کی تصویروں سے سجایا ہوا ہے۔ سوری، میں تمہاری پارٹی میں شریک نہیں ہو سکتا، میں جا رہا ہوں، ہاشم نے جذباتی انداز میں کہا، اور پھر وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ اس کے دوست حیرت بھری نظروں سے دیکھتے رہ گئے۔ ان کے ذہنوں میں ہلچل مچی